جاؤں اور اس نوجوان کی حفاظت کروں، مگر آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے زمین نے ان کے پیروں کو پکڑ لیا، آپ ہلنا چاہتے ہیں لیکن ہل بھی نہیں پا رہے، آپ بڑے افسوس کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ ایک نوجوان کب تک ان چاروں سے لڑیں گا، ہو سکتا ہے کہ ایسا وقت آئے کہ یہ چاروں اس پر غالب آ جائے اور اس کو قتل کر دیں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک دیکھتے ہیں کہ آسمان سے 4 فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے وہ چاروں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبد مناف دوڑتے اور قریب پہنچے عبداللہ کے، پھر ایسا محسوس ہوا کہ پیر گویا ان کے چھوڑ دیے گئے ہوں۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ جو آسمان سے اترے یہ فرشتے ہیں، یہ انسانی مخلوق نہیں ہے۔ انہوں نے پھر نام پوچھا کہ نوجوان تم کون ہو؟ تو کہا عبداللہ۔ کس کے بیٹے کا؟ عبد المطلب کا بیٹا۔ ان کی بیٹی تھی حضرت آمنہ، حضرت وہب ابن عبد مناف کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ آمنہ۔ بس وہی انہوں نے ذہن بنا لیا کہ اس نوجوان کے لیے میں اپنی بیٹی کو پسند کروں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ بیٹا ہماری ایک صاحبزادی ہے، اپنا تعارف پیش کیا، اپنے بارے میں بتایا اور کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ تم میری بیٹی آمنہ سے نکاح کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی حرج نہیں اگر میرے والد اجازت دے دیں۔ چنانچہ یہ ہوتا ہے کہ آپ واپس لوٹ آئے مکہ، عبد المطلب سے جب ذکر کیا تو عبد المطلب راضی ہو گئے، کہا کہ عبد مناف جو ہے ابن عبد مناف یعنی وہب ابن عبد مناف اچھے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، امیر و کبیر ہے، عزت دار ہے، اور یقیناً ایسے گھر میں شادی کرنا تمہارے لیے بھی باعث فخر ہے۔ چنانچہ حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ کا نکاح ہو گیا، اور جب نکاح ہوا تو اسی رات پھر حضرت عبداللہ سے وہ نور مصطفیٰ منتقل ہو کر شکم آمنہ میں منتقل ہو گیا۔ جو پیشانی پہ جو نور ظاہر ہوتا تھا عبداللہ کے، وہ نور ختم ہو کے حضرت آمنہ کے شکم میں داخل ہوا، اور نتیجہ ہو کہ حضرت آمنہ کا جسم اب نورانی نظر آتا تھا۔ پھر جب صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ اپنے والد حضرت عبد المطلب کے پاس آتے اور کہتے کہ ابا حضور یہ نکاح تو میں نے کر لیا، اور وہ کائنہ نے جس نے نکاح کی خواہش ظاہر کی تھی، کیا اجازت دیتے ہیں آپ کہ میں اس سے بھی نکاح کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا اجازت ہے، جاؤ اس سے بھی نکاح کر لو۔ عرب کا تو رواج تھا کہ کئی نکاح کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ سچ سور کے جب پہنچے اور کہا کہ کائنہ میں نے اپنے والد کی اجازت لے لی ہے، میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ عبداللہ بتاؤ کیا تمہارا کسی لڑکی سے نکاح ہوا؟ کہا ہاں۔ کیا کل رات اس کے ساتھ تم نے رات گزاری؟ کہا ہاں۔ اب مجھے نکاح کی حاجت نہیں، جس نور کی طلب میں نکاح کرنا چاہتی تھی، جو خواہش پورا کرنا چاہتی تھی، وہ نور اب آمنہ کے شکم میں منتقل ہو چکا۔ وہ نور میرے حصے میں نہیں تھا بلکہ وہ آمنہ کے حصے میں تھا، جس کا حصہ تھا وہ اس کو منتقل ہو چکا۔ غرض کے بہرحال پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم میں عطر تھے۔ 12 ربیع الاول کو سرکار کی ولادت پاک ہوتی ہے۔ تو حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ کے ولادت تک ذکر میلاد ہوتا رہا، آج بھی ہو رہا ہے، اور ایسے لوگوں نے میلاد منائے۔ میں نے حال ہی میں ایک واقعہ پڑھا، تو اس وقت پڑھا تو میں بالکل غمگین ہو گیا تھا، آنکھوں میں ایک نمی سی محسوس ہو گئی تھی کہ رسول اللہ کے کیسے عاشق ہے اور کیسے میلاد مناتے، ہم اور آپ کیا میلاد منائیں گے۔ مصر کے ایک بہت عظیم عالم گزرے ہیں، ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے، جن کا نام حسن البنا شہید مصری، حسن البنا شہید بین الاقوامی شہرت یافتہ مصر کے عالم تھے۔ عربی میں کچھ کتابیں انہوں نے لکھی ہے اپنے وقت کے، اور مصر میں ایک جماعت قائم کی تھی انہوں نے، اہل سنت و جماعت کی، جس نے بڑی خدمات انجام دی۔ ابھی بھی یہ جماعت موجود ہے، جماعت اخوان المسلمین کے نام سے۔ تو یہ شہید ہو گئے تھے، ان کو کسی نے گولی مار کے شہید کر دیا تھا، اہل سنت کے عالم تھے۔ تو حسن البنا شہید مصری عالم جو ہے، انہوں نے ڈائری لکھا کرتے تھے وہ اپنے واقعات کی، جو دن بھر میں ان کے ساتھ گزرتا۔ تو ان کی ڈائری باقاعدہ شائع ہوئی عربی میں، اس کا نام ہے حسن البنا شہید کی ڈائری، یہ اردو نام ہے۔ اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ جو یہ اردو نسخہ جو میرے پاس آیا، تو یہ اردو میں ان کی عربی ڈائری کا جو ٹرانسلیشن جس نے کیا، عجیب لوگ ہیں، کتابیں لکھتے ٹرانسلیشن کرتے مگر سمجھتے نہیں۔ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے تھے مولوی خلیل احمد حامدی، پاکستان کے تھے، انہوں نے اردو میں وہ ٹرانسلیشن کیا ہے ڈائری کا۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے، ان کی ڈائری کا ایک واقعہ لکھا ہے جس کو حسن البنا شہید نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ ان کے ایک دوست تھے جن کا نام تھا شیخ شبلی الرجال، مصر کے عالم تھے یہ۔ تو ان کا ایک رواج تھا کہ پہلی ربیع الاول شریف سے جب چاند دکھ جاتا تھا، اس دن سے لے کر 12 ربیع الاول تک ہر رات الگ الگ کسی نہ کسی دوست کے یہاں محفل میلاد منعقد ہوتی،
اور فجر تک میلاد چلتا تھا روزانہ، اور اس کے لیے قرعہ ڈالا جاتا تھا کہ کس تاریخ کو کس کیا میلاد ہوگا۔ جس کے 12 تاریخ کو میلاد ہوتا تھا، یعنی یہ شب جس شب میں ہم بیٹھے 12ویں شب کو، تو اس کو بڑا خوش نصیب مانا جاتا تھا کہ بھائی 12ویں شب ان کے حصے میں آئی، ظاہر سی بات ہے۔ اور پھر جن کے حصے میں آتی تو بڑے شان و عظمت کے ساتھ میلاد کی محفل منعقد کرتے تھے۔ تو حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے دوستوں میں ایک مصری عالم تھے جن کا نام تھا شیخ شبلی الرجال۔ تو ایک سال جب قرعہ نکلا تو 12ویں شب ان کے میلاد کا جو ہے تاریخ نکلی، تو بہرحال وہ تاریخ ان کے ذمے تھی۔ 11 دن تک میلاد ہوتا رہا۔ جب 12 تاریخ آئی تو حسب معمول 12ویں شب کو عشاء کی نماز پڑھ کر سب ان کے گھر تشریف لے جاتے، سارے علماء، یہ سارے علماء کی ہی جماعت ہوتی تھی یہ پوری۔ تو حسن البنا کہتے ہیں کہ ہم جب ان کے گھر پہنچے تو بڑا سجایا تھا انہوں نے اپنے مکان کو، اور کمکموں سے روشنی سے، یہ مطلب جو لائٹنگ ٹیوب لائٹ وغیرہ سے بڑے پورے مکان کو روشن کر رکھا تھا، اور دیواروں پہ خوشبو لگا رکھی تھی، حتیٰ کہ بڑا سجا سورا کمرہ۔ اور جب ہم داخل ہوئے سارے لوگ میلاد کی غرض سے، تو سب کو انہوں نے خوشبو سے معطر کیا، عطر لگایا، اور سب کو عطر تحفے میں پیش کیا، استقبال کیا، اور وہ قہوہ جو ہوتا ہے نا چائے کی شکل کا قہوہ پیش کیا۔ پھر رات بھر محفل میلاد چلتی رہی، نعت خوانی ہوتی رہی، اور وہ بڑے مزے سے نعت خوانی سنتے رہے، اور جو نعت پڑھنے والے شعراء حضرات تھے نعت خواتے ان کو نوازتے رہے، حتیٰ کہ جب فجر کا وقت آیا، وہ کیا نام ہے، فجر نہیں، صبح صادق کا وقت، صلاۃ السلام ہوا۔ اور پھر دستور یہ تھا، حسن البنا کہتے ہیں کہ صلاۃ السلام کے بعد فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر یہ علماء کا جلوس نکلتا اس گھر سے، اور جب یہ جلوس نکلتا بستیوں سے نکلتے تو لوگ ساتھ میں جڑتے جاتے علماء کی قیادت میں۔ دوپہر تک ظہر سے پہلے یہ گھوم پھر کے جلوس ختم ہوتا، ایک مسجد بتاتے وہاں آ کے بھی ظہر کی نماز ادا ہوتی، اور 12ویں شب جن کے یہاں محفل ہوئی ان کے یہاں کھانے کا اہتمام ہوتا، یہ معمول تھا۔ تو حسن البنا کہتے ہیں کہ ان کے یہاں رات بھر محفل چلتی رہی حضرت شیخ شبلی الرجال کے گھر، اور جب صبح کا وقت آیا تو وہ حسب معمول پھر جلوس نکلا صاحب نماز فجر کے بعد، پورا جلوس میں بھی حضرت ساتھ میں رہے شیخ شبلی الرجال، اور جلوس میں ساتھ آنے کے بعد جب گھر میں پہنچے دوپہر میں، اور وہ کھانے وانا جب اہتمام ہوا علماء کے لیے کھانا نہ ہو گیا، تو یہ کھڑے ہوئے شیخ شبلی الرجال، اور انہوں نے کہا کہ حضرات ایک بہت ضروری اعلان میں کرنا چاہتا ہوں، آپ باغور سمجھ فرما دیں۔ تو لوگوں نے کہا بتائیں، سب کچھ تو ماشاءاللہ بڑا اچھا اہتمام کیا، اب کیا اہتمام رہ گیا؟ کہا اہتمام یہ کہ میری بیٹی روحیہ، شیخ شبلی الرجال کی اکلوتی بیٹی تھی جس کا نام تھا روحیہ، کہا میری بیٹی روحیہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت فرمائیں۔ سارے علماء حیران، کہا کہ آپ کی بیٹی روحیہ کا انتقال کب ہوا؟ کہا عشاء سے کچھ پہلے۔ کب انتقال ہو گیا تھا ان کی بیٹی کا؟ مجلس منعقد ہونے سے پہلے ایک کمرے میں انہوں نے اپنی بیٹی کے جسموں کو رکھ دیا اور کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دی۔ سارے علماء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا شیخ شبلی آپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں تھی، اس کا انتقال ہو گیا، آپ نے کسی کو خبر نہ دی، اگر آپ خبر کر دیتے تو یہ محفل ہم کسی اور کے یہاں منتقل کر دیتے، آپ نے زحمت کیوں اٹھائی؟ کہا سنو، بیٹی رسول اللہ کی نعمت تھی، ان کے الفاظ سنیے، بیٹی رسول اللہ کی نعمت تھی، اس کی نعمت تھی، اس نے واپس لے لی، مگر آج کی شب اس نے ایسی عظیم نعمت عطا کی کہ قیامت تک کی اگر زندگی دے دی جائے تو اس کا شکر ادا نہیں ہوتا، وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے، یہ اس سے بڑی تھی جو اس نے بیٹی کی شکل میں دی تھی، تو میں اس نعمت کو کیسے کھو سکتا؟ ایسے لوگ میلاد منانے والے کہ گھر میں میت رکھی ہوئی ہے مگر تب بھی وہ مصطفیٰ کی خوشیاں آمد کی منا رہے۔ سگالت کہتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس سلیقے سے اور اس طریقے سے میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف میلاد ہی نہیں بلکہ حقیقت میں ہمیں رسول اللہ کی محبت عطا فرمائے۔ صرف محبت اس حد تک نہیں کہ بس ہم نے جلوس میں نعرے لگائی اور سمجھ لیا کہ بھائی محبت کا حق ادا کرنا۔ ہمارے دو عزیز جو ہے مولانا محمد علی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ نمازوں کی پابندی یہ بھی میلاد کا ایک حصہ ہے، اور رسول اللہ کی عظمت اور اس کے لیے رسول کے دشمنوں سے دشمنی، ان سے نفرت، یہ بھی میلاد کی ایک تعلیم ہے۔ اور ابھی حال ہی میں جو فرانس میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ سب کو معلوم ہے اس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے، کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ کے خاکے تیار کیے گئے، خاکے والا کارٹون جس کو بولتے ہیں معاذ اللہ، اور جس ٹیچر نے یہ کام کیا
تو ایک جاباز نوجوان نے، جو اسی کا اسٹوڈنٹ 18 سالہ نوجوان، اس نے رسول اللہ کی ناموس اور عزت کے لیے اس کو قتل کر دیا. اور اس کے نتائج پھر اتنے بھینکر سامنے آئے کہ صاحب مسجدوں پہ تالے لگا دیے گئے، مسجدوں پہ پابندیاں لگا دی گئی، اور مسلمانوں پہ تشدد اور ظلم و ستم شروع ہو گیا. وہاں کا جو فرانس کا پریسیڈنٹ ہے بدبخت خبیث، اس نے باقاعدہ اپنے پارلیمنٹ اور سرکاری آفیسوں میں رسول اللہ کے وہ نعوذ باللہ من ذالک خاکوں کو، ان کارٹونوں کو اس نے مزین وہ کیا ہے، لگایا، آویزہ کیا ہے. وہ بڑے بڑے کارٹون بنا کے لگائے گئے، اور اس کو کیا ہے، فریڈم آف اسپیچ کا نام دیا جا رہا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ صاحب یہ تو بولنے کی آزادی ہے یہ. حالانکہ بڑے عجیب بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ وہ لوگ اسلام کے تعلق سے بدنام کرتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی بات کرتا ہے، کٹر پنتھی کی بات کرتا ہے، کہ جو خود ہمارے پیغمبر کی دن رات توہین کرتے ہیں. رسول اللہ کی توہین کرنا یہ اس سے بڑھ کر اور کیا کٹر پنتھی نہیں ہے؟ اس سے زیادہ اور کیا جو ہے کہنا چاہیے کہ دہشت گردی اور اس سے بڑھ کر اور کیا وہ نہیں ہو سکتا ہے صاحب؟ آتنکواد اور دہشت گردی، ٹیررزم اور کس کو کہا جائے گا؟ بولے کسی کے مقدسات کی توہین کرنا، یہ کون سا بھائی جو ہے یہ انسانیت کا درس ہے؟ کیا مسلمانوں نے کبھی جب عیسیٰ علیہ السلام کس طرح ان کے ساتھ کیا نا؟ ارے ہمارا مذہب تو ایسا امن پسند مذہب ہے. ہمارے پیغمبر کی تعلیم تو ایسی ہے کہ ہمارے پیغمبر کی تعلیم یہ ہے کہ اگر نعوذ باللہ کوئی بدبخت عیسیٰ علیہ السلام کا کارٹون بنا لے، یا جناب عیسیٰ کی توہین کر لے، یا موسیٰ علیہ السلام کی توہین کر لے، یا حضرت داؤد علیہ السلام کی توہین کر لے، کسی بھی پیغمبر کی توہین کرے، وہی سزا اس پر ہے جو رسول اللہ کی توہین پر ہے. اسلام سے وہ ایسے ہی خارج مانا جاتا ہے جیسے رسول اللہ کی توہین کرنے پہ اسلام سے خارج جاتا ہے. ہمارے یہاں تو یہ حال ہے کہ وہ فرضی معبود جن کا کوئی تصور نہیں، جن کا کوئی وجود نہیں، ایک انسان اپنی عقل سے، اپنے خیالات سے، اپنی تخیلات میں ایک مورتی بناتا ہے، ایک پتھر کو تراشتا اور اس کو خدا قرار دے دیتا ہے، جبکہ بنانے والا خود جانتا ہے کہ اس طرح کا کوئی معبود حقیقت میں ہے ہی نہیں. یہ اس کے خیالات ہے جو اس نے اپنے خیالات کو ایک مورتی کے اندر ڈال دیا ہے. مگر ہمارا اسلام کہتا ہے کہ اس کو بھی برا مت کہو. اللہ فرماتا ہے قرآن میں مفہوم آیت یہ ہے کہ تم دوسروں کے معبودوں کو برا نہ کہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پلٹ کر وہ تمہارے سچے خدا کو بھی گالیاں دے. تو ہمارا اسلام تو بھائی محبت کی بات کرتا ہے، اسلام کا نام ہی سلامتی ہے. مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ابھارتے ہیں، اشتعال انگیزی پر ابھارا جاتا ہے، اور جب پھر مسلمان کا کوئی رد عمل سامنے آتا ہے تو اس کو آتنکواد بول کے ٹیررزم بتایا جاتا ہے. جبکہ اس سے بڑھ کر کیا ٹیررزم ہوگا کہ تم خود آئے دن رسول اللہ کی گستاخی کیا کرتے ہو، آئے دن تم اسلام کے خلاف گالیاں بکتے ہو. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ اب مسلمانوں کی ایسے حالات میں کیا ذمہ داری ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. پہلا تو ایک یہ بھی افسوس کا مقام ہے کہ 56 ملک ہے اسلامی اس وقت، ایک تو نہیں ہے، کتنے ہیں؟ 56. یہ 56 ملک ایک آواز میں ایک طرف کھڑے جائے تو دنیا کا کوئی ملک ان 56 کے سامنے ٹک نہیں سکتا. مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ 56 اسلامی ملک، اسلامی مملکت کہلانے والے اتنے بے غیرت، اتنے عیش پرست ہو گئے کہ رسول اللہ کی حرمت سے تعلق، نہ بزرگان دین سے کوئی محبت کا ان کا رشتہ، قبروں کو بموں سے اڑا دیا جائے یہ خاموش، اور رسول اللہ کی توہین ہوتے خاموش، قرآن چلائے جاتے آئے دن. آج تک کوئی واقعہ نہیں بتا سکتا، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مسلمان نے کبھی انجیل اور توریت کو جلایا ہو. آج تک ہم نے کسی کبھی زبور کو نہیں جلایا. آج تک ہم نے کسی کی مہابھارت اور رامائن اور گیتا کو نہیں جلایا. لیکن آئے دن قرآن عظیم کو جلاتے ہیں، آئے دن نعوذ باللہ آیتوں کے ساتھ بے حرمتی قرآن کی بے حرمتیاں کی جاتی ہے. مگر یہ 56 بے غیرت ملک وہ ہے جن کے نا پریسیڈنٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے بیانات مذمتی بیان تک سامنے نہیں آتے. اور ایسے وقت وہ بے غیرت بھی کہاں چلے جاتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا، جو آڑے دن تو صاحب گن گاتے ہیں ان اسلامی ملکوں کے کہ فلاں ملک میں جہاں بہت اسلام ہے، اسلامی حکومت چل رہی ہے، اسلامی دور ہے، اسلامی نظام ہے. مگر رسول اللہ کی توہین پر ان کی زبان سے بھی کچھ نہیں نکلتا، کوئی جملے نہیں نکلتے. تو ایسی صورت میں اب 56 تو کچھ کر نہیں رہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اول تو ہونا یہ چاہیے کہ انٹرنیشنل لیول پر اس کی مذمت ہونی چاہیے. لیکن بہرحال جو ہمارے بس میں ہے ہم وہ تو کر سکتے ہیں.
ہمارے بس میں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم فرانسی جو پروڈکٹ آتے ہیں، جو چیزیں آتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا الیکٹرانک چیزیں، کسی بھی طرح ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں، مالی طور پر ہم ان کو مضبوط نہ ہونے دیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ سوچے کہ بھائی اگر میں کوئی فرانس کا کوئی ایک چیز ہے، مان لیجئے کوئی چاکلیٹ ہے فرانس کی، اگر میں ایک چاکلیٹ نہیں خریدوں گا تو اس سے فرانس کا کیا بگڑے گا؟ سوال یہ نہیں ہے کہ اس کا بگڑے گا یا نہیں بگڑے گا، سوال تو یہ ہے کہ آپ کا درجہ قائم کس چیز میں شامل کیا جائے گا۔ میں اس کے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے علماء کی طرف سے اس طرح کے بائیکاٹ کے حکم آتے ہیں تو ہماری قوم عمل نہیں کرتی ہے، اور وہ یہی سوچتے ہیں کہ یار مولوی لوگ عجیب بات کرتے، کہتے اس کا بائیکاٹ کر دو، اس کا بائیکاٹ کر دو۔ یار بائیکاٹ کر دیں گے، وہ اتنا بڑا ملک ہے، کیا صرف مسلمان مٹھی بھر مسلمانی کی بھروسے پہ چل رہے ہیں کیا مٹھی بھر مسلمان خریدتے تو تبھی وہ کیا پیسے والے ہو رہے ہیں کیا؟ نہیں صاحب، دنیا کی اور قومیں بھی ان کا پروڈکٹ خریدتی ہے، ہم نہیں خریدیں گے تو کیا ہوگا؟ سوال وہ نہیں ہے کہ آپ کے خریدنے سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، آپ کس خانے میں ہیں، کس گروہ میں ہیں، کس جماعت میں ہیں، یہ اللہ کے نزدیک آپ جواب دیں اور اس جواب سے آپ کو بری ہونا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں اصل میں آپ کو سرخرو ہونا ہے اور اس سوال سے بری ہونا ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ گرگٹ کو جہاں دیکھو اس کو مارو، اور ایک روایت میں چھپکل آیا ہے، چھپکلی جس کو بولتے ہیں نا، اس کو بھی مارو۔ اور آقا نے ایک حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے گرگٹ کو ایک وار میں مارا اس کو ایک حج مبرور کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا مینڈک کو نہ مارو، یہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی گرگٹ کو کیوں مارنے کے لیے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ لگائی تھی تو یہ پھونک مارتا رہا کہ وہ آگ اور بھڑکے، اور یہ مینڈک کیا کرتی تھی؟ یہ پاس کے تالاب میں جاتی، منہ میں پانی بھرتی اور یہ آگ کی طرف پچکاری مارتی تھی کہ آگ بجھ جائے۔ اب ظاہر سی ہے کہ مینڈک کے پچکاری مارنے سے آگ بجھ نہیں اور گرگٹ کے پھونک مارنے سے آگ بھڑکی نہیں، مگر نیتوں کا پتہ چلا کہ مینڈک کو یہ انعام کہ اس کی نسلوں کو بھی چھوڑ دو، حالانکہ یہ وہ مینڈک نہیں جو پھونک مار رہی تھی، وہ تو پیڑیاں بدل گئی، پتہ بھی نہیں کہ جو مینڈک کو مارنے سے آپ باز آ رہے ہیں یہ اسی کی نسل سے ہے بھی یا نہیں، لیکن ساری نسلوں کو انعام و اکرام ہے کہ یہ اللہ کا ذکر کرتی، اس کو چھوڑ دو، اور اس کی سزا وہ گرگٹ کو جس نے پھونک ماری، ضروری نہیں جو گرگٹ آپ مارے یہ اسی کی نسل سے ہو، کہا کہ اس کو بھی مارو کہ اس سے تعلق ہے، اس کے نسب سے تعلق، اس کے حسب سے تعلق، اس کو مارو تو حج کے برابر اجر و ثواب۔ تو پتہ چلا کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ کس کے عمل سے کیا ریئیکشن ہوا یا نہیں ہوا، آپ کس کھانے کس میں یہ متعین کرنا ضروری ہے۔ آپ کدھر ہو بھائی؟ نبی کی توہین والوں کی طرف ہو کہ نبی کی ناموس اور عزت کے لیے لڑنے والوں کی طرف ہو؟ وہاں بھی تو یہی تھا نا کہ ایک نبی کی عزت جان داؤ پہ لگائی گئی تھی، کفر جو ہے ایک نبی کو ختم کرنا چاہتا تھا، ایک دعوت کو مٹانا چاہتا تھا، اور وہاں گرگٹ اس دعوت کو مٹانے میں تعاون کر رہا تھا اور مینڈک اس دعوت کو بچانے میں تعاون کر رہی تھی۔ تو آج ہمارا بھی اس طرح کا ایک امتحان ہے کہ ہم کس طرف ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم بائیکاٹ کریں، یہ نہ سوچیں کہ بھائی ہمارے کرنے سے کیا ہوگا۔ مینڈک نے یہ تھوڑی سوچا کہ میرے پچکاری مارنے سے کہ آگ بجھ جائیں گی، اس نے پانی کی پچکاریاں ماری اس لیے بھلائے آگ بجھے یا نہ بجھے، لیکن میں ابراہیم کی طرف ہوں، رب کی بارگاہ میں میرا نام بھی تو ابراہیم کے ساتھ جو ہے جانثاروں میں لکھ دیا جائے گا۔ اصل یہ ہے جب جناب یوسف علیہ السلام کو مصر میں بیچا جا رہا تھا نا، اعلان ہوا کہ ایک بڑا حسین و جمیل غلام آیا ہے اور بڑے بڑے امیر و کبیر لوگ ہی آئے، وہی لوگ اس کا جو ہے دام لگا سکتے ہیں۔ تو ایک ضعیفہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ ایک ضعیفہ بھی یوسف کو خریدنے کے لیے نکلی، غریب مسکین ضعیفہ تھی، اور کاروبار کیا تھا؟ وہ سود کاٹتی تھی، تو اس نے سود کا تھوڑا سا وہ گولا لے لیا اور چلی صاحب۔ رستے میں کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ بڑی بھی ارادہ کدھر کا ہے؟ کہا سننے میں آیا ایک غلام آیا ہے، بڑا حسین و جمیل غلام ہے، بڑا قیمتی غلام ہے، لوگ خریدنے جا رہے ہیں، میں بھی خریدوں گی اسے۔ کہا کس مال کے بس خریدوں گی؟ کہا اس کی قیمت کے سود سے لگاؤں گی۔ سب نے مذاق اڑایا، کہا بڑی بھی وہاں بڑے بڑے وزیر آئے ہیں، بادشاہ آئے ہیں، تیرا کیا کام ہوا؟ کہا چھوڑو تم اپنا دیکھو جی۔ بہرحال وہ بڑھیا آئی اور لوگوں کو ہٹاتے ہوئے سب سے آگے آ کے کھڑے ہو گئی، اور جب جناب یوسف علیہ السلام کی بولی شروع ہوئی، بیچنے والا جو تاجر تھا اس نے کہا صاحب یہ غلام ہے،
اس کی بولی لگاؤ تو سب سے پہلے بڑھیا نے آواز لگائی, کہا کہ اس غلام کو اس سود کے عوض میں خریدتی ہوں. سارا مجمع ہنسنے لگا, کہے لگانے لگا, پاگل بڑھیا یہ سود کے عوض غلام خریدنے آئی. کہا چلو بڑی بھی, تو نہیں جانتی اس غلام کی قدر. بہرحال بولی لگتی گئی, اور جناب یوسف کو کس دام میں خریدا گیا تھا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے وزن کے برابر سونا, ایک پلے میں ان کو بٹھایا گیا, دوسرے پلے میں سونا تولا گیا. اور اس کو بھی قرآن نے کیا کہا کہ یوسف کو بڑی کم داموں میں خریدا گیا. اللہ فرماتا ہے کہ میرے یوسف کی گویا قوم قدر نہیں کر سکی, بڑے ذلیل اور قلیل دام میں یوسف کو خریدا گیا. جب اس ضعیفہ سے لوگوں نے کہا, ضعیفہ تو جانتی تھی کہ یہاں یوسف کی قیمت سونوں میں تولی جائیں گی, تو نے یہ مسخرہ پن کیوں کیا کہ سب سے پہلے بولی لگانے میں آگے آئی, اور وہ سود کو تو نے پیش کیا اور کہا اس سود کے عوض میں یوسف کو خریدتی ہوں. اور نے کہا جاؤ تم کیا جانو, میں اس کی پیشانی پہ دیکھ رہی تھی تو میں نے دیکھ لیا یہ اللہ کا ایک بڑا مقرب بندہ ہے. قیامت کے دن خریدار یوسف کی فیض تیار ہوں گی تو اس میں میرا بھی نام شامل کر دیا جائے. میں اپنے نام کو شامل کرنے آئی ہوں تو میں بھی جانتی ہوں کہ میری اوقات نہیں خرید سکوں. تو ہماری بھلائی یہ اوقات نہیں کہ ہم فرانس جیسے ملک کو ٹکر دے سکے, ہم فرانس کا بگاڑ سکے, مگر اس فہرست میں ہم اپنا بھی تو نام شامل کر لیں کہ جب غداران رسول کی مذمت کی جا رہی تھی, جب غداران رسول کا بائیکاٹ کیا جا رہا تھا, تو اے پروردگار ہم تیرے نبی کے غداروں کا بائیکاٹ کر رہے تھے. اگرچہ ہماری حیثیت کم تھی مگر ہم اپنی حیثیت کے حساب سے تو کر رہے تھے. ہمارا بھی تو نام اس میں شامل ہو جائے, اس فہرست میں ہمارا بھی تو نام آ جائے کہ مصطفیٰ کی ناموس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. تو آج ضرورت ہے کہ جگہ جگہ جہاں جہاں مسلمان ہیں یہ پیغام پہنچاؤ کہ فرانس کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرے, اور ان حکومتوں کی بھی ہم مذمت کریں, ان اسلامی ملکوں کی بھی ہم مذمت کریں کہ جو ڈر یا خوف کی بنیاد پر اپنی زبانوں کو کھول نہیں رہے. ایک چیز تو یہ ہم کر سکتے ہیں, اور دوسری چیز ایک یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم فرانس کے ایسے ظالموں کے لیے اہتمام کرے باقاعدہ, اس طرح کا کہ ابھی ویسی بھی میلاد النبی کی چیزیں چل رہی ہے, ذکر خیر ہو, ذکر خیر کے بعد ان پر لعنتیں بھیجی جائے اور ان کے لیے دعائیں ہلاکت کی جائے. اگر ہم ہتھیار سے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, ان سے ہم لڑ نہیں سکتے, کیونکہ نہ ہمارے پاس فوج ہے, نہ کوئی ہم ملک کے مالک ہے, نہ ہم کوئی ریاست کے مالک ہے, نہ ہم کوئی وزیر ہے, نہ کوئی ہم راشٹرپتی اور پردھان منتری, ایک عام انسان ہے. لیکن اللہ کے رسول کی حدیث ہے, سرکار نے فرمایا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے. یہ دعا کا تو ہم ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں. ہم ایسے لوگوں سے برات کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر یہ تو کہہ سکتے ہیں رب کائنات ہم میں وہ استطاعت طاقت نہیں, اگر طاقت و قوت ہوتی, اگر تو نے وہ منصب اور وہ مقام ہمیں دیا ہوتا تو خدا کی قسم ہم تیرے رسول کے ان غداروں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچاتے. لیکن جب وہ طاقت نہیں مولا, ہم تیری بارگاہ میں ہی اس کا غلہ اور شکایت کرتے کہ رب قدیر تو خود قادر مطلق ہے کہ اپنے نبی کے گستاخ کو اس کے انجام تک پہنچائے, اور ایسے انجام پر کہ اس کو دنیا کے لیے عبرت بنا. یہ تو ہم کم سے کم کر سکتے ہیں. تو ہر مجلسوں میں مذمت بھی ہو, اور مذمت ہونے کے ساتھ ساتھ اس خبیث پریسیڈنٹ کے لیے جس نے فریڈم آف اسپیچ کا نام دے کر جو اس طرح کی توہینوں کو گواہ کر رہے ہیں, یا وہ لوگ جو اس کا سپورٹ کر رہے ہیں, سب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے لعنتیں اور بددعائیں کرے کہ پروردگار ان کو ہلاک کرے. یہ ایک چیز کریں ہم. اور دوسرا کہ ہمارے وہ نوجوان, میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو انگلش بولنا جانتے ہیں, ظاہر سی بات ہے میں یہ اردو میں بول رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں کے کچھ لوگ بعد میں یہ انٹرنیٹ پر یہ لائیو بھی ہو رہا ہے, ویسے انٹرنیٹ پہ جب اپلوڈ ہو تو انگلش میں وہ آ جائے, لیکن ورڈنگ تو میرے اردو ہے نا. تو فرانس میں بیٹھا ہوا کوئی میری اس لینگویج کو نہیں سمجھ پائے گا کہ بھائی فرانس کے بارے میں یہ صاحب کیا بول رہے ہیں, فرانس کی مذمت کن لفظوں میں کر رہے ہیں. لیکن ہمارے وہ علماء بھی اور ہمارے وہ نوجوان بھی جو اچھی انگلش بول سکتے ہیں, وہ بھی اپنی ایک ذمہ داری سمجھیں کہ کم از کم ایک ویڈیو بنا کر, آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے, بہت آسان ہے کہ ہم اپنے احتجاج کو, اپنی بات کو اور اپنی مذمت کو بہت دور تک بڑی آسانی سے پہنچا سکتے ہیں. وہ زمانہ اور تھا کہ ہندوستان میں ہم جلوس نکال رہے ہیں مذمت کے طور پہ, اور فرانس میں کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ کہاں پر ہندوستان, اور ہندوستان میں کہاں مہاراشٹر, اور پھر مہاراشٹر میں کہاں بمبئی, اور بمبئی میں کون سا علاقہ اور کہاں جلوس, پتہ بھی نہیں چلا. لیکن انٹرنیٹ تو ایک بہت بڑا ذریعہ ہے نا کہ اس کے ذریعے میسج جاتا ہے. کم سے کم یہ تو ہوتا ہے کہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے کہ بھائی اس قدر اتنے لاکھ اتنے ہزار ویڈیوز اپلوڈ کیے گئے, صرف کس لیے, فرانس کے اگینسٹ میں. یہ ایک میسج تو جائے گا. تو وہ ہمارے نوجوان جو اچھی انگلش بولتے ہیں, اچھا خاصا ٹوپی پہن کر اسلامی ڈریس میں, یہ پینٹ شرٹ کرتا والا نہیں بھائی, مسلمانیت جھلکے,
اسلام نظر آئے، ہو سکے تو امامہ باندھ لے، یہ بیٹھ کر اپنی ہی گھر میں اپنے ہی موبائل پر 2 سے 3 جملے انگلش میں صرف کہ اے فرانس ہم تیری مذمت کرتے ہیں اور تجھ پر لعنت بھیجتے ہیں کہ یہ فریڈم آف اسپیچ اس کو نہیں بولتے کہ رسول اللہ کی توہین کی جائے، اگر فریڈم اسپیچ اس کا نام ہوتا تو ہم تو تمہارے پیغمبروں کی توہین نہیں کرتے، کیا زبان ہمارے منہ میں نہیں ہے؟ کیا بولنا ہم نہیں جانتے؟ ارے تم سے اچھا بولنا ہم جانتے، ہمارا کام ہی بولنا ہے، ہم تو پیدا ہی خطابت کے لیے ہوئے، مسلمان سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی خطیب ہو ہی نہیں سکتا، خطابت مسلمانوں کے لیے ہی دی گئی ہے۔ فن خطابت کس کا فن ہے؟ ارے مولا کائنات کی فساد تو ہمارے آئے نا، مولا کائنات کی فساد کے صدقے تو ہمارے یہاں دیے گئے ہیں نا۔ تو فریڈم آف اسپیچ یہ نہیں ہے، تو اچھے الفاظوں میں، گالی گلوچ نہیں، ماں بہن نہیں، تہذیب کے ساتھ مذمت کرتے ہوئے کہ ہم تمہاری مذمت کرتے ہیں اور تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں بددعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل و خوار کرے، اس طرح کے میسیجز ریکارڈ کر کے، ویڈیو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرے، اور اتنی تعداد میں کرے کہ یوٹیوب سے لے کر فیس بک تک سب ہل جائے کہ بھیا یہ اتنے سارے ویڈیو اپلوڈ ہو رہے ہیں صرف فرانس کی مذمت ہے، یہ ایک ریکارڈ بن جائے۔ کم از کم ہم یہ کر سکتے ہیں، تو جو ہمارے بس میں وہ تو ہم کریں نا، مطلب تو کریں گے کہ نہیں آپ لوگ؟ تو بہرحال یہ سب چیزیں کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات آج کی اس بزم کو قبول فرمائے۔ پروگرام کے بعد لنگر کا اہتمام ہے اور لنگر کے بعد تبرکات کی زیارت کرائی جائیں گی، تو ابھی صلاۃ السلام ہوں گا اور اس کے بعد جو ہے لنگر یعنی کھانا کھانا ہے آپ کو، کھانے کے بعد بھی انشاءاللہ تبرکات سرکار کے منہ مبارک ہے اور بھی کچھ اشیاء ہے جو ہمارے احباب کے پاس ہے یہاں، اس سب کی زیارت کا اہتمام ہے، وہ آپ سب دیکھیں۔ کتابیں تو بہت ساری میں لایا تھا، یہ ساری وہابیوں کی کتابیں ہیں، اور 4 بجے سے لے کر 6 بجے تک تبرکات کی زیارت کے تعلق سے خواتین کے لیے اہتمام کیا گیا ہے، تو آپ لوگ جو ہے اپنے گھر کی خواتین کو بھی آج صبح، مطلب آج تو 12 کے اوپر ہو گیا نا، آج کا دن لگ گیا ہے، تو آج یعنی صبح شام میں، مطلب ہاں مطلب آج کے دن شام میں، صبح کے شام میں، شام میں مطلب 4 بجے عصر کے وقت سمجھ لیجئے، عصر کتنا بجے ہو رہی ہے یہاں؟ 4:30 بجے، تو مطلب عصر سے پہلے شروع ہو جائے نا 4 بجے، تو شام 4 سے لے کر 6 بجے تک 2 گھنٹے تک خواتین کے لیے اہتمام رہے گا۔ بہرحال موضوع بہت لمبا ہو گیا، ورنہ میں یہ ساری کتابیں لایا تھا، یہ سب وہابیوں کی بزرگوں کی کتابیں ہیں۔ کن کی کتابیں ہیں یہ؟ ان کے بزرگ تو میلاد کی برکتیں بتاتے رہے، میلاد کو جائز بولتے رہے، ان کے بچے ناجائز بولتے رہے۔ تو یہ شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب تھی، انہوں نے بھی میلاد کی بات کی، حاجی امداد اللہ صاحب، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے، ایک منٹ، یہ بیروت سے ایک عربی کتاب چھپی ہے، مختصر سیرت الرسول، یہ محمد ابن عبدالوہاب نجدی کے بیٹے کی لکھی ہوئی ہے۔ کسے لکھا ہے؟ محمد ابن عبدالوہاب نجدی کی، اس نے بھی میلاد النبی پہ کتاب لکھی ہے پوری، مختصر سیرت الرسول، اور اس کے اندر ایک جگہ وہ لکھتا ہے، بس یہ اتنا ہی سنا دیتا ہوں، یہی کافی ہے، یعنی جہاں سے وہابیت شروع ہوئی انہی کے جد اعلیٰ کو سنا دے رہا ہوں، تو بات ہی ختم ہو جائیں گی۔ صفحہ نمبر اس کا 11 ہے۔ تو عبداللہ نام تھا، محمد ابن عبدالوہاب نجدی، اسی کی نام کی نسبت سے ان لوگوں کو کہا جاتا ہے وہابی۔ یہ اس کی کتاب ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ ہندوستان میں نہیں چھپی ہے، بیروت لبنان کا